الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے نابالغ بچے کی امامت میں پڑھی گئی تراویح کا حکم۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فرض نمازوں میں امام کا بالغ ہونا ضروری ہے کہ فرض نمازوں میں امام اسی شخص کو بنایا جائے گا کہ جو بالغ ہو، نابالغ کے پیچھے بالغ لوگوں کی فرض نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح نماز تراویح کا حکم بھی ہے کہ نماز تراویح میں بھی بالغ مردوں کی امامت وہ شخص کرے، وہ نوجوان لڑکا کرے کہ جو بالغ ہو چکا ہو۔ اگر نابالغ لڑکے نے بالغ لوگوں کو نماز تراویح پڑھا دی تو اس کی اقتداء میں ان لوگوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب بلوغت کی علامت کیا ہے؟ تو بلوغت کی علامات، پہلی علامت تو یہ ہے کہ اس بچے کو احتلام ہو، دوسری یہ ہے کہ اس کو انزال وغیرہ ہو۔ اگر یہ دونوں علامتیں نہ پائی جائیں تو پھر تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ چاند کے قمری گنتی کے اعتبار سے اس بچے کی عمر 15 سال ہو چکی ہو۔ اگر اس کی عمر چاند کی گنتی کے اعتبار سے 15 سال ہو چکی ہو، پھر اس کی بھی ابتداء میں نماز پڑھنا درست ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نماز تراویح ہو، وہ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ احتلام اور انزال وغیرہ اس بچے کو نہ ہوتا ہو۔ لیکن چاند کی گنتی کے اعتبار سے اس کے 15 سال پورے ہو گئے ہوں تو یہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ اس کی امامت میں اس کو امام بنا کر ابتداء میں نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن اگر قمری اعتبار سے اس کے 15 سال کی عمر بھی پوری نہیں ہوئی اور بلوغت کی جو علامات احتلام اور انزال وغیرہ ہے وہ بھی اس کو نہیں ہوتا، تو ایسا نوجوان لڑکا وہ نابالغ شمار کیا جائے گا، تو بالغین کی نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسے بچے کے پیچھے کہ جو نابالغ ہے، اس کے پیچھے نابالغ بچے کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کرنا چاہیں تو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے، ان کی نماز اس کے پیچھے درست ہوگی۔ اسی لیے نماز تراویح میں بالغین کو چاہیے کہ وہ ایسے بندے کو امام بنائیں کہ جو بالغ ہو چکا ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا کہ نابالغ بچے کی ابتداء میں نماز پڑھ لی اور پتہ نہیں تھا، تو اب اس نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں دو طرح کی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہاں پر یہ بنے گی کہ جس نابالغ بچے کی ابتداء میں ہم نے نماز تراویح ادا کی افراد نے، ان کو تراویح کے فوراً بعد ہی پتہ چل گیا کہ اس بچے نے جو نماز پڑھی یہ بچہ تو نابالغ ہے۔ اب اگر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو اس تراویح کا اعادہ کیا جائے گا، ان تراویح کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر یہ علم جو ہے تو فجر کے بعد ہوتا ہے یا 2 دن بعد 10 دن بعد ہوتا ہے تو پھر اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تراویح وہ سنت نماز ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے بعد میں پتہ چلے، وقت کے اندر پتہ چلے تو پھر تو اعادہ ہے کہ دوبارہ سنتوں کو ادا کیا جائے، اور اگر وقت ختم ہونے کے بعد پتہ چل لے تو پھر سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، اس پر توبہ اور استغفار ہوتا ہے۔ چونکہ تراویح کی نماز کا وقت بھی عشاء کے فرض کے بعد سے لے کر فجر کے وقت کے داخل ہونے تک ہے، تو اگر ان کو پتہ فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے چل گیا تو پھر تو نماز تراویح کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر ایسی بات نہیں، ان کو اگلے دن صبح پتہ چلا یا چند دنوں بعد پتہ چلا یا عید کے بعد پتہ چلا یا چند ماہ کے بعد، تو پھر جتنے بھی دن کی وہ ایک دن کی تراویح ایسے نابالغ بچے کی ابتداء میں پڑھی گئی یا پورے مہینے کی پڑھی گئی تو اس پر توبہ اور استغفار کرنے، اس سے گناہ معاف ہو جائے گا، قضا کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔